الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کو بعد وفات کسی نے خواب میں جنت میں دیکھا. کہاں دیکھا؟ جنت میں دیکھا. پوچھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مقام کیسے پایا؟ جواب دیا اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود پاک لکھنے کی وجہ سے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا تھا؟ کثرت سے درود پاک لکھنے کی وجہ سے. کثرت سے درود پاک لکھنے کی وجہ سے. تو درود پاک پڑھنا بھی ہے, اس کو لکھنا بھی ہے. لکھنا کس طرح ہے؟ بعض کیا کرتے ہیں سواد بنا دیتے ہیں, تو یہ درود پاک نہیں ہے, پورا درود پاک لکھنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح لکھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو یہ تھی درود پاک کی فضیلت. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ آج بھی سیگمنٹس ہوں گے اور پیاری سی حدیث مبارکہ آپ کو یاد کروائی جائے گی, سکھائی جائے گی, اور بھی ہمارے پاس سیگمنٹس ہوتے ہیں مختلف. سب سے پہلے آپ کو ایک سوال دیتے ہیں, اور سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ ولادت کس شہر میں ہوئی؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی, اور اس سیگمنٹ میں ہم جسم کے حصوں کے بارے میں سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کل ہم نے کیا سنا تھا حمزہ بھائی؟ انگلیوں کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ انگلیوں کے بارے میں. انگلیوں کے بارے میں ہم نے شعر بھی سنا تھا. ٹھیک ہے نا, اور بھی اور باتیں سنی تھی کہ ہم نے انگلیوں سے کیا کام اچھے کرنے ہیں, انگلیوں سے اچھے کیا کام کرنے ہیں, انگلیوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے, اور غلط کام انگلیوں سے نہیں کرنے ہیں, تو ان سے ہم نے بچنا ہے, اوائڈ کرنا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم کندھے کے بارے میں سننے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, کندھا جو ہے اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. کیا ہے؟ نعمت ہے. کندھا اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ کس طرح استعمال ہو سکتا ہے اچھے کاموں میں, یہ پیارے بچوں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. برے کاموں سے بچائیں اور اچھے کاموں میں استعمال کریں. اب یہ کس طرح ہوگا؟ کسی کو سہارا دیں, کسی کو سہارا دیں. حمزہ بھائی کہتے ہیں نا سہارا دیجئے گا, ذرا سہارا دیجئے. سہارا, سہارا کسے کہتے ہیں؟ چلیں سہارا یعنی کہ بتائیں, کون بتائے گا سہارا کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا تھوڑا سا سہارا دیجئے, تھوڑی مدد کیجئے, سہارا دیجئے. نہیں آ رہا ذہن میں آپ کے؟ جب کوئی بدھار جاتا ہے تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلے. ایسا کسی کو تکلیف ہو رہی ہے نا, مثلا چوٹ لگ گئی ہے پاؤں میں, یا اٹھنا ہے اس کو نا, بہت بوڑھے ہیں وہ, آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں, مثال کے طور پر بزرگ ہیں, دادا ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں زمین پر ہیں, تو کہتے ہیں تھوڑا سہارا دیجئے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اٹھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں, کندھے سے ان کو سہارا دیتے ہیں. تو یہ کندھے کا اچھا استعمال ہے, دوسروں کی مدد کر رہے ہیں نا ہم. اسی طرح آپ کے دوست, آپ کے گھر میں کوئی بھی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس میں, وہ آپ کو کہے کہ تھوڑا سہارا دیجئے, ذرا سہارا. باہر بھی ہو سکتا ہے, بیمار ہو گئے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے نا, جب بیمار ہو جاتا ہے بندہ تو وہ بیڈ پر لیٹ جاتا ہے, ریسٹ پہ چلے جاتا ہے, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے, کمزوری کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے, جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ سہارا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سہارا دیتے ہیں. کھانا کھلانا ہوتا ہے, پانی پلانا ہوتا ہے. تو یہ کندھے کا اچھا استعمال ہے. کیا ہے؟ اچھا استعمال ہے. اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کسی کا سوال میں ہیلپ کرنا, جیسے سوال کندھے پر رکھ کر ہیلپ. ماشاءاللہ کتنی پیاری بات بتائی حمزہ بھائی نے, کسی کا سامان کندھے پہ اٹھانا. لیکن آپ اٹھائیں گے؟ انشاءاللہ نہیں, اپنی اس کے مطابق. حمزہ بھائی ایسا نہیں کہ آپ نے 10 کلو 15 کلو کا وزن اٹھا لیا, اب پتہ چلے آپ نے اٹھایا تو صحیح
لیکن آپ خود ہی نیچے آ گئے. تو اس طرح ہم نے نہیں کرنا ہے. تو اپنی طاقت کے مطابق ہی ہم نے سامان کو اٹھانا ہے. ہم گھر پہ اٹھاتے بچے, لیکن بعض بچے کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں بھاری وزن اٹھا لوں میں بڑا بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ بڑا بن جاؤں, ابھی سے ہی بھاری وزن اٹھا لوں میں. تو ایسا ہم نے نہیں کرنا ہے. جو آپ کو گھر والے کہیں آپ نے وہ کرنا ہے, اور اپنے کندھے کو اچھے استعمال میں لے کر آنا ہے. اسی طرح ہم بیگ پہنتے ہیں, اسکول کی کتابیں ہوتی ہیں, اس میں کاپیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بھی دیگر. تو یہ بھی کندھے کا اچھا استعمال ہے. کہاں اٹھاتے ہیں ہم؟ کندھے میں استعمال ہوتے ہیں نا. اس طرح ہم بیگ پہنتے ہیں تو کندھے کا استعمال ہوتا ہے. اور اب یہ تو ہے اچھا استعمال. جی حمزہ بھائی. اور کیا بولتے ہیں, جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, تو ان کو کندھا دیتے ہیں. جنازے کو کندھا دینا, یہ بھی بہت پیارا. جنازے کو کندھا دینا بھی ثواب ہے, لیکن آپ ابھی چھوٹے ہیں چونکہ, ٹھیک ہے نا. اللہ کرے کہ آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو جنازے کو کندھا بھی دینا چاہیے, جنازے کے ساتھ جانا چاہیے. یہ بھی ایک بہت اچھا کام ہے. اب یہ تو ہے اچھا استعمال کندھے کا اچھا استعمال. اب برا استعمال کیسے ہوگا؟ برا استعمال جو ہوگا اس سے ہمیں بچنا ہے. بعض بچے نا اپنا بیگ لے کے, اس کا بیگ نا بہت بھاری ہوتا ہے, اٹھاتے ہیں پھر گر جاتے ہیں. تو یہ تو کندھے سے ہم نے اتنا ہی اٹھانا ہے بوجھ کہ جتنا ہم اٹھا سکیں گے. تو میں نے پہلے عرض کی نا آپ کو کہ زیادہ ہم نے نہیں اٹھانا, ورنہ ہم خود پریشانی میں آ جائیں گے. ایسا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے جا رہے ہیں, اتنا سارا سامان اٹھا لیا آپ نے, اور آپ پتہ چلے خود ہی نیچے گر گئے. اب آپ کو کوئی اٹھائے گا, پھر آپ کہیں گے ذرا سہارا دیجئے, پھر آپ کو سہارا چاہیے. تو اس طرح ہم نے نہیں کرنا ہے. تو اپنی طاقت کے مطابق اٹھائیں. اب کندھے کا برا استعمال پیارے بچوں یہ ہے, کسی کو دھکا دینا. کیا کرنا؟ دھکا ہم نے نہیں دینا ہے. تو دھکا کس سے اس طرح دیا جاتا ہے, کسی کو یوں دھکا دے دیتے ہیں, اس طرح نا آگے نکل جاتے ہیں, ہٹ جائیں, میرے راستے سے ہٹ جائیں, میں نے آگے جانا ہے. تو کندھے سے کیا کرتے ہیں, دھکا دے کر آگے نکل گئے. تو دھکا دینا اچھی بات نہیں ہے. اس میں مسلمان کی دل آزاری کا پہلو ہے. دل آزاری ہو سکتی ہے نا, تکلیف, ناراض ہو سکتا ہے مسلمان, بندہ ناراض ہو جائے گا. تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے. اسی طرح پھر کیا کرنا, اور کندھے کا برا استعمال, اکڑ کر چلنے کے لیے بھی ہم بازو چوڑے کرتے ہیں. اب پہلے تو آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا اکڑ کر چلنا کسے کہتے ہیں. اکڑ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی. بازو بھی سمجھ میں نہیں آتا, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. بازو کیا ہوتا ہے؟ بازو, ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں پیارے بچوں, آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا, کیا سمجھتا ہے؟ بڑا. یہاں بڑے سے مراد یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کم سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے. حمزہ بھائی, اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اب وہ جب آئے کہیں پر بھی, اس کے ہاتھ یوں اٹھے ہوئے ہوں, چوڑے ہوں, گردن بھی یوں ہو, اور نعمان بھائی دکھا رہے ہیں کر کے, اس طرح نعمان بھائی, اس طرح ہم نے نہیں کرنا ہے. یہ اچھا کام نہیں ہے. یہ کر کے دکھا رہے ہیں لیکن اس طرح ہم نے نہیں کرنا ہے. تو نعمان بھائی تو ہمیں صرف پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں, ایگزامپل دے رہے ہیں. تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے. یہ اچھا کام نہیں ہے, اور یہ اچھا کندھے کا استعمال بھی نہیں ہے. کندھے کے اچھے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملے گی. تو اچھے استعمال کریں ان کے, صحیح ہے, اچھے کاموں میں استعمال کریں, نیت اچھی ہوگی, ثواب بھی ملے گا اللہ نے چاہا تو. اور برے کاموں سے بچنا ہے, برے کاموں سے, کسی کو دھکا. بھائی میں وہ بھاری آٹا ہوتا ہے نا تھیلی میں کندھے پہ اٹھاتا ہوں اس کو, تو دیکھیں یہ تو صحیح ہے نا, لیکن وہ اس کی آپ کی طاقت کے مطابق آپ اٹھائیں گے نا, کہ جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ اٹھا سکتے ہیں اس کو, اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی اس کو اٹھانے سے, مجھے تکلیف اس کو اٹھانے سے نہیں ہوگی, تو ٹھیک ہے, مدد کرنی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کم ویٹ ہے تو اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ضرور. تھوڑی سی اگر کوئی چیز کہیں اور رکھی ہوئی ہے, بھاری چیز ہے لیکن اتنی بھاری نہیں ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے, تو آپ اس کو اٹھا کر کہیں اور رکھ دیں اچھی جگہ پر. لیکن یہ اس وقت کریں گے آپ جب آپ کے اندر اتنی طاقت ہے, آپ واقعی اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی کہ 10 کلو 15 کلو بچے عموماً نہیں اٹھا سکتے. 10 کلو کا وزن زیادہ ہوتا ہے بچوں کے لیے, 15 کلو کا وزن ویٹ جو ہے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اگر اس طرح کوشش کریں گے اٹھانے کی تو کندھا ان کا ڈیمیج ہو سکتا ہے, اور وہ خود نیچے گر جائیں گے, انجرڈ ہو سکتے ہیں, وہ خود نیچے گر جائیں گے. اب ان کو کوئی چاہیے ہوگا کہ ان کو اٹھائے پھر وہ, ٹھیک ہے نا پیارے بچوں. تو ہمیشہ جو بڑے کہیں آپ کو وہ کام کریں, ٹھیک ہے نا. اس میں بہت حکمتیں ہوتی ہیں, آپ کی بھلائی ہوتی ہے. آپ کے والدین آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ اٹھا لیں آپ,
وہ کچھ سمجھ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ اٹھا سکتا ہے, یہ اٹھا سکتا ہے. اور اگر کسی کام سے آپ کو منع کر دیا تو وہ کام آپ نے نہیں کرنا. تو یہ تھا پارٹس آف باڈی میں. آج کس کے بارے میں نے سنا؟ کندھے کے بارے میں. ہم نے کس کس کی چیزوں کے بارے میں سن لیا ہے حمزہ بھائی؟ ہم نے ہاتھ کے بارے میں سن لیا, ہاتھ کے بارے میں سن لیا, ٹھیک ہے. انگلیوں کے بارے میں, کان کے بارے میں بھی سنا ہم نے, آنکھ کے بارے آنکھ کے بارے میں بھی سنا, دل کے بارے میں بھی, دل کے بارے میں, زبان کے بارے میں. ماشاءاللہ. تو اچھی اچھی چیزیں ہم سنتے جا رہے ہیں. ان کے استعمال اور ان کو غلط کام میں استعمال نہیں کرنا ہے, یہ بھی آپ کو بیان کیا. تو پیارے بچوں آئیے ایک شعر سنتے ہیں کندھے کے حوالے سے. کندھے کا کوئی شعر ہے, کندھا جس میں آتا ہو؟ سہارا چاہیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. اللہ سبحان اللہ. سہارا کن کا چاہیے؟ سرکار کا چاہیے. کن کا چاہیے؟ سرکار کا. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. سبحان اللہ, کتنا پیارا شعر ہے. تو پیارے بچوں ہم پارٹس آف باڈی کے حوالے سنتے جا رہے ہیں, مزید آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے کچھ کالز شامل کرتے ہیں. پیارے ماجد بھائی, یہ میں ہوں زینب منیر کراچی سے. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کے وقت عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اللہ خیرہ. آمین آمین. ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ حمزہ بھائی درست ہو گئے جواب. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام ہے محمد احمد اتاری اور میں ہوں محمد طلحہ اتاری. ہم چینیو شہر سے بات کر رہے ہیں. ماجد بھائی, ہمیں آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا لگتا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح آپ نے کال کی. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. فاطمہ, ہمارے پیارے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف. مکہ شریف میں. اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں کندھے کے حوالے سے ہم نے سنا, پارٹس آف باڈی کے حوالے سے سنا. ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دیکھیں پارٹس آف باڈی, جسم کے ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں, حصے ہیں, ہم اس سے جو بھی کام کرتے ہیں نا, یہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے. ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے. جیسا کہ اللہ پاک سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے, 65 میں. ترجمہ, آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. تو ہمیں اپنے اعضاء کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے. اگر ہم غلط کاموں میں استعمال کریں گے, دیکھیں کل قیامت یہ ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے, اور گواہی میں سب آ جائے گا کہ اچھے کام کریں اور برے کام بھی کریں. تو اپنے آپ کو برے کاموں سے بچانا ہے اور اچھے کاموں میں اپنے اعضاء کو, پارٹس آف باڈی کو استعمال کرنا ہے. ہمارا مقصد بھی یہی کہ پارٹس آف باڈی کا جو ذکر ہو رہا ہے اس لیے آپ کو بتائیں کہ آپ ان سے کیا اچھے اعمال کر سکتے ہیں اور کیا وہ کام ہیں کہ آپ کو ان اعضاء سے بچانا ہے. وہ کام نہیں کرنے ہیں, وہ کام نہیں کرنے ہیں. تو یہ ہے پارٹس آف باڈی سیگمنٹ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے جسم کے اعضاء کو اچھے کاموں میں ہی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا سیگمنٹ پارٹس آف باڈی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ماشاء اللہ. حمزہ بھائی آج سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث, اور کیا آپ
مدنی چینل کے ناظرین کو حدیث پاک کون سی سنانے جا رہے ہیں؟ آج ایک حدیث سنیں گے انشاءاللہ. آپ سنائیں گے تو معلوم ہو جائے گا. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسیل الارحام وسیل الارحام. واو کے بعد صاد ہے تو اس کو تھوڑا سا موٹا پڑیں گے, پر کریں گے. ماشاءاللہ. صاد حروف مستعلیہ میں سے, ٹھیک ہے نا. جی. وسیل الارحام. ترجمہ, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو. کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. وسیل الارحام. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ صلہ رحمی کرو. کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ سے سنیں گے, ٹھیک ہے. چلیں مل کر پڑھیں, جس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ نے اس طرح پڑھنا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیل الارحام. وسیل الارحام. ترجمہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو, صلہ رحمی کرو. تو یہ ہے حدیث مبارکہ پیارے بچوں, اور بہت پیاری حدیث ہے, مختصر سی ہے, اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. تو آپ اس کو اب کیا کرنا ہے مدنی چینل کے ناظرین نے؟ حمزہ بھائی آپ کو جو ہے وہ لکھنا ہے, ایک کاپی میں اس کی الگ سے کاپی بنائیں, پھر لکھیں. تو کس طرح لکھنی ہے آئیے دوبارہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, پھر آپ نے اسی طرح اس کو لکھنی ہے. جی دیکھیں, یہ ہے حدیث مبارکہ, ٹھیک ہے. وسیل الارحام, واو زبر واو, ٹھیک ہے, اور صاد کے نیچے زیر ہے, پھر لام پیش, پھر واو الف الف. لام ہم ملا دیں گے آنے والے لام سے. کس سے؟ جو اگلا لام آ رہا ہے وہ کہاں پر ہے؟ ارحام پر. کس پر آ رہا ہے؟ ارحام پر. دیکھیں آپ, ارحام سے پہلے لام پر جزم آئی ہوئی ہے. کیا آئی ہوئی ہے؟ جزم آئی ہوئی ہے. تو اب یہاں یہ لام پیش لل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ لل ہو جائے گا. وسیل ہو جائے گا. اور ارحام کو کس طرح لکھیں گے کہ حمزہ را زبر ار اور ہا الف زبر ہا, پھر میم کو آپ ساکن کر دیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح وسیل الارحام یہ حدیث مبارکہ ہے عربی میں, اور اس کا ترجمہ ہے صلہ رحمی کرو, صلہ رحمی کرو. تو اچھے انداز میں اس کو لکھیں, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, اس کو لکھنے کی بھی برکتیں ہیں. اچھی نیت آپ شامل کریں گے تو انشاءاللہ اس کو لکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا. اور آئیے کچھ تصویر بھی ہم اس سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں حمزہ بھائی, ٹھیک ہے. تو تصویریں چلاتے ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. میرا پیارا دین, نام ہے ان کا جویریہ انجم, پہلے بھی ان کی آ چکی ہے. افشو السلام, سلام عام کرو. ماشاءاللہ, ایک پیاری حدیث, سیگمنٹ کا نام بھی لکھا ہے بہت پیارے انداز میں. ماشاءاللہ. تھوڑا حدیث, ایک کام کریں, سیگمنٹ کا نام اور پروگرام کا نام یہ مختصر ہو, چھوٹا. حدیث بڑی ہو, حدیث بڑی ہو. اصل تو حدیث کا مرتبہ ہے نا, مقام تو حدیث بڑی ہو, حدیث اچھے انداز میں بڑی ہائی لائٹ کر کے لکھی ہوئی ہو, تاکہ کوئی بھی دیکھے تو اس کی پہلی نظر کس پہ جائے؟ حدیث پہ جائے ڈائریکٹ. اور ترجمہ بھی اچھے انداز میں لکھا ہوا. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے لکھا, اس کو تھوڑا اور امپروو کریں, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشو السلام. یہ اب دیکھیں انہوں نے شاید اسلام لکھ دیا ایک طرح سے نا, تو سین سے پہلے ایک لام اور آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی آپ تھوڑی امپروومنٹ کریں, اس کو دوبارہ سینڈ کیجئے گا لکھ کر انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اور بہت اچھی لکھی ہے آپ نے, دوبارہ دکھائیں. ترجمہ لکھا ہے سلام عام کرو. ماشاءاللہ. اور نام ہے آپ کا ابیہا فاطمہ. ماشاءاللہ. کہاں سے؟ ہند سے. کہاں سے؟ ہند سے. ماشاءاللہ. تو اچھے انداز میں اس کو مزید لکھیں انشاءاللہ. جو آپ اور تصویریں بھیجیں گے اللہ نے چاہا تو اس کو بھی ہم شامل کریں گے. نیکسٹ, ایک پیاری حدیث افشو السلام, ترجمہ سلام عام کرو. ماشاءاللہ. اس میں یہ پیارے بچوں کل بھی تصویر آئی تھی, اور اس میں ہم نے ان کو کہا تھا کہ ایک نقطہ کم تھا شین کا. حمزہ بھائی ماشاءاللہ آج انہوں نے وہ نقطہ لگا کے دوبارہ سینڈ کیا. تو دیکھیں نا امپروومنٹ, بہت اچھا کیا آپ نے. ماشاءاللہ بہت اچھا. اسی طرح آپ جو آپ کی غلطی کی تصحیح کرے تو آپ اس کو کیا کریں, مان لیں, اور اس کو صحیح انداز میں لکھیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا, اور آپ کو وہ یاد بھی رہ جائے گی. ماشاءاللہ. نیکسٹ دکھائیں. زمزم نگر حیدرآباد سے, کیا نام ہے ان کا؟
یسرا الطاریہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افش السلام، ترجمہ سلام عام کرو. ماشاء اللہ، دعائیں بھی دی ہیں انہوں نے ماشاء اللہ، بہت اچھا، جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ، ہمارا پیارا دین. ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعموا الطعام، اطعموا الطعام. ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلاؤ. بنت عبداللہ الطاریہ، گجرا والا. کہاں سے ہیں؟ گجرا والا. گجرا والا سے، ماشاء اللہ. نیکسٹ، ایک پیاری حدیث، اطعموا الطعام، ترجمہ کھانا کھلاؤ. نام غلام محمد، شہر تونسا شریف. ماشاء اللہ، تونسا شریف کے غلام محمد بھائی نے بھی تصویر بھیجی ہے، اس میں اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. ٹھیک. نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. ام ہانی الطاریہ، گجرات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پہلے بھی ان کی تصویر آئی تھی. نیکسٹ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام، سلام عام کرو. نام ام ہانی، اور ان کی جگہ ہے اچھا نیو کراچی. ماشاء اللہ، باب المدینہ کراچی شہر کی ہیں. بہت اچھی تصویریں بھیجی ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح لکھتے رہیں حدیث مبارکہ، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو اور بہت سارا علم دین حاصل ہوتا رہے گا، اس کی برکتیں بھی آپ کو ملتی رہیں گی. تو آج ہم نے حدیث کون سی سیکھی؟ بھول گئے جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصل الارحام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حدیث مبارکہ یاد ہو گئی. جی نعمان بھائی، آپ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصل الارحام. وصی نہیں کریں آپ، جی بالکل. وصل الارحام. وصیل ال، وصیل ال، وصل ال وصیل ال، وصل ال اس طرح وصیل الارحام. وصل الارحام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ سنائیں چلیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماشاء اللہ. وصل الارحام. ماشاء اللہ. ترجمہ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ صلہ رحمی، رحمی. صلہ رحمی کرو. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. مشکل لفظ ہے صلہ رحمی، تو یہ بھی یاد کر لیں، صلہ رحمی کرو. کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. تو یہ حدیث مبارکہ ماشاء اللہ. جی آپ سنائیں چلیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان. واو سے شروع ہو رہی ہے. وصی، وصیل الارحام. فرمایا صلہ رحمی کرو. سبحان. صلہ رحمی کرو. ماشاء اللہ. تو یہ تو حدیث مبارکہ کا سیگمنٹ تھا، اور اچھے انداز میں ہم نے سیکھی حدیث مبارکہ، یاد بھی کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں کون سے سیگمنٹ کی طرف. آئیے حمزہ بھائی سے پوچھتے ہیں. جی حمزہ بھائی. جی تو اب پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. چلے کلام شامل کرتے ہیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاء اللہ. سیگمنٹ ہے کس کا؟ کلام کا. اور ہمارے پاس نعت خواہ اسلامی بھائی موجود ہیں، کلام سنائیں گے انشاءاللہ. جی کون سا کلام؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں بلا لو
اکبر فاطمہ حیدر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر، مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر، مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر، مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے افسر ور، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر، مدینے میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپ نے لات پڑھی، اللہ آپ کو مزید سے مزید برکت نصیب فرمائے۔ اور جی تو پیارے بچوں، کشمتی چینل کے ناظرین، کچھ کالز شامل کرتے ہیں پروگرام کال شامل کرتے میں تو شریف سے بات کر رہا ہوں جی جی، آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کم کرما کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ تو جواب دے دیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام غلام محمد ہے، میں تونسا شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کم کرما میں ہوئی، مکہ مکرمہ میں ہوئی، ماشاء اللہ۔ پہلی کال بھی تونسا شریف سے تھی اور انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ تو کال تھوڑی کوشش کریں کہ صاف آواز میں ہو نا، آرام آرام سے، ماشاء اللہ اچھے انداز میں کال کرتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال۔ ماجد بھائی، میں محمد فیضان گجرات سے، آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا۔ سنائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصل الارحام، سینہ رحمی کرو۔ قسمت نیچے ہمارا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام خدیجہ طاہرہ ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے۔ ماجد بھائی، آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سنائیے، مدنی مقصد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کالز کرتے رہیں اسی طرح۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ حمزہ بھائی، کون سا سیگمنٹ ہے وہ؟ جی، اللہ کی ایک مخلوق۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ غلام محی الدین، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا
جس چیز کو ہاتھ مبارک لگ جاتا یا کوئی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں آ جاتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ چیز اور زیادہ یعنی پہلے سے زیادہ اچھی ہو جاتی تھی۔ کیسے؟ آئے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بار مدینہ منورہ میں شور مچ گیا اور لوگ گھبرا گئے کہ شاید چور آ گئے ہیں یا دشمن حملہ آور ہو گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا مندوب۔ کیا نام تھا؟ مندوب۔ وہ بہت سست تھا اور اسے چلایا جاتا وہ چلتا بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ خود بھی اس سے بہت تنگ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جلدی سے ان کے گھوڑے پر اسی گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگل کی طرف جو ہے آپ تشریف لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور لوگ بھی اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں نے کوئی خطرناک چیز نہیں دیکھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس گھوڑے کو دریا کی طرح تیز پایا ہے، یعنی وہ گھوڑا جس پر جو سست تھا چلایا جاتا تھا وہ چلتا نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہوئے تو اتنا تیز ہو گیا اور اتنا چالاک ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، وہ سب سے آگے ہوتا تھا۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آج سیگمنٹ ایک اللہ پاک کی ایک مخلوق میں ہم نے کیا سنا؟ گھوڑے کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ گھوڑے کے بارے میں۔ آئیے گھوڑے کے بارے میں کچھ اور سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھوڑے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہارس کہتے ہیں۔ یہ پیارے بچوں اپنی برتھ یعنی پیدائش ہونے کے کچھ ہی دیر بعد چلنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کی باڈی میں تقریباً 205 کے قریب 205 بونز یعنی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گھوڑے کی آئز بڑی ہوتی ہے، گھوڑے کی آئز بڑی ہوتی ہے، آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ بڑی ہوتی ہیں، جن کی مدد سے یہ 360 اینگل کو دیکھ سکتے ہیں، 360 اینگل دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی گھوڑے میں یہ قابلیت ہے، یہ خوبی ہے۔ یہ دوڑنے میں بہت تیز، دیکھیں پہلے کے زمانے میں جب موٹر سائیکل گاڑی وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایروپلین لے لیں ہم، ریل گاڑی وغیرہ لے لیں، تو کوئی بھی چیز یہ ٹرانسپورٹ نہیں تھا ایسا، تو اس وقت جو سب سے تیز سواری مانی جاتی تھی نا، وہ پتہ کیا مانی جاتی تھی؟ گھوڑا مانا جاتا تھا۔ گھوڑا بہت تیز، پہلے گھوڑے کو بطور سواری کے استعمال کیا جاتا تھا۔ پہلے کے زمانے میں گھوڑے پہ جایا کرتے تھے تیز، گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے اور اس کو بطور تیز سواری کے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب پیارے بچوں گھوڑے کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح صرف بیٹھ کر یا لیٹ کر نہیں سوتا، بلکہ کھڑے ہو کر بھی سوتا ہے، کھڑے ہو کر بھی سو سکتا ہے یہ۔ جی ہاں، کتنی پیاری خاصیت ہے اس کی کہ دوسرے جانور بیٹھ جاتے ہیں سوتے وقت یا لیٹ جاتے ہیں، لیکن گھوڑا حمزہ بھائی کھڑے کھڑے بھی سو سکتا ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے یہ گھوڑا، ایک طاقتور جانور کے طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ کھڑا رہتا ہے، طاقت ہوتی ہے نا، مضبوط ہوتا ہے یہ۔ لیکن گھوڑے کو ہم نے کیا ابھی سیکھا کہ گھوڑے میں طاقت زیادہ ہوتی ہے اور گھوڑا تیز سواری ہے۔ کیا ہے؟ تیز سواری ہے۔ پہلے کے زمانے میں گھوڑے کو تیز سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت نہ موٹر سائیکل تھی، نہ گاڑی تھی، کوئی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اب اس وقت کیا ہوتا تھا؟ گھوڑا سواری کیا ہوتی تھی؟ گھوڑا سواری۔ تو گھوڑے کو بطور سواری کے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ تھا سیگمنٹ اللہ کی ایک مخلوق۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس، اور اس سیگمنٹ میں ہم ایک سنت کے بارے میں سنتے ہیں، سنت مبارکہ کے بارے میں۔ آج ہم سننے جا رہے ہیں سبحان اللہ سفید لباس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ سفید لباس۔ سفید لباس پہننا سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ اس کے دینی فوائد تو ہیں اپنی جگہ، اور سب سے بڑا دینی فائدہ تو یہی ہے کہ سنت پر عمل ہوتا ہے، سنت پر عمل ہوتا ہے۔ اور ہم نے سفید لباس پہننا بھی اسی نیت سے ہے۔ کس نیت سے؟ اسی نیت سے کہ ہمیں سنت کا ثواب ملے گا۔ سنت کس نیت سے ہم نے پہننا ہے؟ سنت کی نیت سے، تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ لیکن پیارے بچوں اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں۔ سائنسی تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سفید لباس پہننے سے گرمی کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ گرمی کی شدت میں
کمی واقع ہوتی ہے. ایسے ہی ٹخنوں سے اوپر پائنچے رکھنا بھی سنت ہے, اور اس حوالے سے جو ریسرچ ہوئی ہے وہ بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے. امریکہ میں انسانی صحت کے متعلق کی گئی ایک تحقیق میں کہا گیا کہ لباس کو ٹخنوں سے اوپر لٹکاؤ, ایسا کرنے سے ٹخنوں میں ورم, جگر کی اندرونی ورم اور پاگل پن سے حفاظت رہتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ بعض شریانیں اور وینز ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہوا اور پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اگر یہ نہ ملیں تو بیماریاں لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو کتنی سنتیں آج سیکھیں؟ 2. ایک تو ہے سفید لباس پہننا, اور ایک ہے پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھنا. تو ہم نے یہ سائنسی فوائد آپ کو بتایا, دنیاوی فوائد بتایا, لیکن ہم نے عمل کس لیے کرنا ہے؟ سنت کے لیے, سنت کی نیت سے. کس لیے کرنا ہے؟ سنت کی نیت سے. الحمدللہ یہ ہمارا, یوں سمجھیے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. سنت مبارکہ کتنی ساری ہم سنتے جا رہے ہیں, یہ نعمتیں ہماری, اس میں اتنے فوائد ہوتے ہیں. تو ہم سنت کی نیت سے اگر اس پر عمل کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا, ثواب انشاءاللہ ملے گا. تو یہ تھا سیگمنٹ سنت اور سائنس. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا تعارف ہمیں حمزہ بھائی کروائیں گے. جی حمزہ بھائی. اب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور آج ہم اس سیگمنٹ میں کیا سننے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے حمزہ بھائی. جی حمزہ بھائی. آج انشاءاللہ تعالی ناخن بال وغیرہ کاٹنے کے مینرز. کس کے مینرز؟ ناخن کاٹنے کے, بال کاٹنے کے. ٹھیک ہے جی حمزہ بھائی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صفائی کو بے حد پسند فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بے حد پسند. بے حد مطلب یعنی بہت. کیا ہے؟ بہت. جی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, اور یہ حدیث ہم نے یاد بھی کری تھی. الطہور نصف الایمان, الطہور نصف الایمان. اس کے بارے کون بتائے گا؟ آپ بتائیں, چلیں ان کو مائک دیں. پاکی نصف ایمان ہے. پاکی نصف ایمان ہے. ماشاءاللہ. یعنی صفائی آدھا ایمان ہے. نصف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدھا. اب یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا, نصف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدھا. تو ہم کہتے ہیں نا پاکی نصف ایمان ہے, اس کا مطلب ہے صفائی آدھا ایمان ہے. کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے 2 طریقے بیان کیے جاتے ہیں. دوسرا طریقہ آسان ہے, اور یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے, سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے دیکھیں پیارے بچوں, شروع کر کے, یہ سیدھا ہاتھ یہ ہے آپ کا, اور الٹا ہاتھ یہ ہے. تو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کیا ہے؟ یہ. ٹھیک ہے جی. اور کر کے ترغیب. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے. اب ترتیب سے آپ یہ لے جائیں. ٹھیک ہے, آپ نے یہ 4 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیے ترتیب کے ساتھ. پہلے یہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ. اب آپ نے یہ 4 انگلیاں پوری کر لی. اب انگوٹھے کو چھوڑ دیں. آپ انگوٹھے کو یوں رکھیں آپ. ٹھیک ہے, آپ نے چھوڑا ہوا انگوٹھا. اب الٹے ہاتھ کی باری ہے. اب آپ الٹے ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی سے شروع کریں. یہاں ہم نے شہادت سے شروع کیا تھا, اب اس کو یوں طریقہ سمجھے کہ اس طرح ہم رکھیں ہاتھ. تو یہاں سے سٹارٹ کیا ہم نے, اور یہاں انگوٹھے پہ آ جائیں آپ الٹے ہاتھ پہ کاٹتے ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ اور یہ 8 انگلیاں اس طرح آپ نے ترتیب کے ساتھ شہادت کی انگلی سیدھے ہاتھ کی یہاں سے شروع کرنا ہے, اور الٹے ہاتھ کی اس والی انگلی تک آپ نے کاٹ لینے ہیں. پھر آپ رہ گئے 2 انگوٹھے. تو سب سے پہلے آپ کاٹے الٹا انگوٹھا, پھر آخر میں سیدھا. یعنی اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ یہاں سے شروع کرنا ہے اور یہاں پر ختم کرنا ہے. سیدھے ہاتھ کی انگلی شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے, اور سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر ختم کرنا ہے, اور ترتیب سے آپ نے ناخن کاٹ لینے. اس کو یاد رکھیے گا, اس پر عمل کریں. انشاءاللہ سنت کی نیت سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ تھا سیگمنٹ پیارے نبی کی
پیاری سنت, ایک سنت مبارکہ ہم نے سیکھی ہے. تو اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی حمزہ بھائی. حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے بچو. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, راستوں میں بیٹھنے سے تو ہم لوگوں کو چارہ نہیں ہے, کیونکہ انہی جگہوں میں تو ہم لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بات چیت کرتے ہیں انہی جگہوں پر. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے باز نہیں رہ سکتے تو بیٹھو, لیکن راستے کا حق دیتے رہو. کیا دیتے رہو؟ راستے کا حق. راستے کا بھی حق ہے. کیا ہے؟ راستے کا بھی حق ہے. حق سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ حقوق. حقوق سے کیا مراد ہے حمزہ بھائی؟ انہی کا رائٹ. کیا کہتے ہیں ہم؟ رائٹ. یہ آسان الفاظ بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. رائٹ ہے میرا کیا ہے؟ رائٹ ہے, میرا حق ہے یہ. تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو راستے کا بھی یہ حق ہے, راستے کا یہ حق ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, راستے کا کیا حق ہے؟ تو ارشاد فرمایا, راستے کا کیا حق ہے؟ راستے کا کیا حق ہے پوچھا. حضور نے فرمایا کہ راستے کا حق ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیا عرض کی کہ حضور راستے کا کیا حق ہے؟ تو پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا, آئیے سنتے ہیں. جی تو آج میں انشاءاللہ تعالی راستے کے حقوق بتاؤں. جی, راستے کے حق. اب یہ سنیں آپ غور سے. جی. نمبر 1, نیچی نگاہ رکھنا. کیا کرنا؟ نیچی نگاہ رکھنا. نیچی نگاہ رکھنا. سبحان یاد رکھیے گا. اللہ. نمبر 2, کسی کو تکلیف نہ دینا. کسی کو تکلیف نہ دینا. بہترین, زبردست. نمبر 3, لوگوں کے سلام کا جواب دینا. کیا بات ہے, لوگوں کے سلام کا جواب دینا. آپ راستے میں جا رہے ہیں, کوئی آپ سے ملا, آپ نے سلام کیا, یا جس نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا. ماشاءاللہ. جی. نمبر 4, اچھی باتوں کا حکم دینا. اچھی باتوں کا حکم دینا. ماشاءاللہ. نمبر 5, بری باتوں سے منع کرنا. بری باتوں سے منع کرنا. تو کتنے ہوگا یہ؟ ٹوٹل 5. کتنے ہو گئے؟ پہلا نیچے نگاہ کرنا. نیچے نگاہ رکھنا. نمبر 2, سلام کرنا. سلام کا جواب دینا. نمبر 3, گندی باتوں سے بچانا. بری باتوں سے منع کرنا. اور اچھی باتوں کا حکم دینا. آخری رہ گیا, اور وہ کیا ہے آخری؟ کسی کو تکلیف نہ دینا. اچھا, راستے کا ایک بہترین یوں سمجھیے کہ جب آپ جا رہے ہو نا, تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ دیکھیں کہ تکلیف دہ ہے, یہ چیز تکلیف دہ ہے, مثال کے طور پر کوئی بڑا پتھر رکھا ہوا ہے راستے میں, تو اب آپ نے تو اس کو دیکھ لیا, آپ بچ گئے, تو اب آپ راستے سے ہٹا دیں, ہٹا دیں اس کو, تاکہ دوسرے بھی بچ جائیں. ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے آنے والا نظر نہ آئے اس کو, اور اس کو بیچارے کو پتھر لگ جائے, ٹھیک ہے نا, اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہٹا دینا ہے. اچھی نیت سے ہٹائیں گے, ثواب کی نیت سے, تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو یہ آج ہم نے سنا راستے کے حقوق, راستے کے کیا رائٹس ہیں, ایک طرح سے راستے میں چلنے کے آداب, راستے کے چلنے کے آداب, کے راستے میں ہمیں کس طرح چلنا چاہیے اور کیا کام کرنے چاہیے, بری باتوں سے بچانا, اچھی باتوں کا حکم دینا. تو پیارے بچوں, تو اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل.